مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شفاعت فرمانے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ تقریباً ہر ہفتے کو 3 بجے الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ اسی طریقے سے مدنی چینل پر آپ نے کوئی کلپ، کوئی گفتگو، کوئی آپ نے کلام سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسج سے مدنی چینل کے ناظرین وہ دوبارہ دیکھ سکیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ یعنی سلسلے میں مختصر ڈوریشن میں جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کا مدنی چینل کے جو واٹس ایپ گروپس ہیں ان میں الحمدللہ عز و جل پورا کلام جو ہے وہ شیئر کیا جاتا ہے۔ بعضوں کا جیسے مثال کے طور پر یہاں 2.5 منٹ کا 3 منٹ کا کوئی آپ کو کلام شیئر کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی وہ 8 منٹ کا 7 منٹ کا ہے، تو وہ گروپس میں الحمدللہ عز و جل پورا ہی سینڈ کیا جاتا ہے۔ تو آپ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ کے پاس ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 0341125554، اس پر آپ میسیج کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا کال سینٹر کا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر بھی آپ میسیج کریں گے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں سینڈ کر دیں گے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یہ سلسلہ فیس بک پر بھی لائیو الحمدللہ عز و جل جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی آپ میسیج دیں گے تو سید صاحب الحمدللہ عز و جل وہ آپ کے میسیج جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور بعد میں وہ ہمیں سینڈ کر دیتے ہیں، جو آپ کی فرمائشیں وغیرہ ہوتی ہیں، اور جو ایسے میسیج ہوتے ہیں جن کا جواب ہم لائیو دے سکتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل لائیو دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ اگر ابھی اس وقت جو براہ راست فیس بک پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں تو صرف سید صاحب ایک شیئر کا بٹن جو ہے وہ آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ کلک کرنا اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے ثواب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اس سے مدنی چینل کے ناظرین کو جنہوں نے میسیجز کیے ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج ہماری کون کون سی فرمائش سلسلے کا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جھلکیاں۔ افسوس بہت دور ہر لب پر کس کا نام ہے، عطار کا عطار کا کرم سرکار، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں۔ امداد کو محبوب یزدان سے اچیاں لمیاں چیرا خوشا دن کالیاں زلفاں والا کی لالا سہارا، مرہم روح جان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک لفظ بولا جاتا ہے کملی والا۔ میں سب سے برا میری دھڑکن میں آبی، میری سانسوں میں آبی۔ عطر لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ وہ آرام جس بیمار، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے۔ پانی بڑھانے کا روحانی علاج۔ قافلے سوئے طیبہ جی قادری کمپیوٹر، غوث پاک کا نام کیا ہے؟ کا منگتا جو منگتا، وہاں کیا میں
प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हबीबी नूर मुजस्सम ज़माने में सखी ऐसा कहीं देखा। आज हमारे घरों में शायद हमारे बूढ़े वालिदैन या बूढ़े बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी भर दे मेरे आका मेरी झोली भर दे। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने मुलाहज़ा की झलकियाँ। आज तो ग़ुलाम रसूल के कार्टून में सैयद साहब कौन है, बबलू साहब, वाह, आज किडनैपर्स के हाथों किडनैप हो गए। अल्लाह अकबर। और वो क्यों जो है वो किडनैप हुए हैं, ये उमूमन आप ने देखा होगा बचपन से आम तौर पर, यानी बच्चों को जैसे कहते हैं कि घर में कुछ सिखाया जाए या ना सिखाया जाए, ये ज़रूर है कि किसी मतलब से जिसको जानते नहीं हो उससे कोई टॉफ़ी, कोई खाने की चीज़ इस तरह की जो है वो ना ली जाए। आप क्या समझते हैं? आमतौर पर वैसे घरों में बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये सिखाया जाता है। तो देखिए, दिखाते हैं आपको कि ग़ुलाम रसूल भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल जो हमारे कैरेक्टर हैं, जो बच्चों को सिखाते रहते हैं, किडनैपर का उनसे भी वास्ता पड़ा, फिर किडनैपर का वास्ता बबलू से भी पड़ा, बबलू और फैज़ान से हाँ पड़ा। तो अब उनके साथ जो है वो क्या हुआ, वो देखने के लिए आपको दिखाते हैं ग़ुलाम रसूल का आया हुआ नया कार्टून। आइए देखते हैं। खामोश हो जाएं। मिशन टाइम स्टार्ट। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे। 3-4 बच्चों को तो आज ही किडनैप करना है। बेटा, मैं चीज बांट रहा हूँ, आप लोगे ये चीज? नहीं, मुझे नहीं चाहिए चीज। अस्सलामु अलैकुम। घर से सब सीख कर आया है। लालची बच्चे ढूंढने हैं मुझे, लालची बच्चे। नोमान भाई जल्दी आ जाए, क्या हुआ? नोमान भाई पाँव उठाकर आराम से चलिए, हमें इस तरह अकड़ कर नहीं चलना चाहिए। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी अल्लाह के बंदे जमीन पर एरोगेंसी के साथ जूते खटखटाते, पाँव जोर से मारते और इतराते हुए नहीं चलते, बल्कि आराम और सुकून से आजिज़ी के साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम रसूल भाई। फैज़ान भाई, चीज खाने का दिल कर रहा है। दिल तो मेरा भी कर रहा है, मगर मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई है। पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं। वो तो मुझे पता ही है, आपके पास होते हैं कभी पैसे? इधर आओ बच्चों, मैं चीज बांट रहा हूँ। ओह वाओ, चीज, यस। आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट्स भी हो सकती हैं। आ जाए, आ जाए। खा लो खा लो। थैंक यू अंकल। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमसे गलती हुई है, तौबा करते हैं हम। कह भी रहा था मैं आपसे, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। आप कहाँ कह रहे थे? आप तो फौरन मान गए थे। हमारे तो हाथ भी बंधे हुए हैं, पाँव भी बंधे हुए हैं, हम तो यहाँ से नहीं निकल सकते। हमारे अम्मी अब्बू सही कहते हैं, किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, बस माँ बाप की बात ना मानने का अंजाम है ये। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। आप कौन? मैं आइसक्रीम हूँ। ओह वाह, आइसक्रीम। बबलू भाई, अरे ये आइसक्रीम नहीं खिलाएंगे, डंडे खिलाएंगे। खामोश हो जाएं। अभी भी जहन में आइसक्रीम ही चल रही है। नहीं, सॉरी, हम आइंदा कुछ नहीं मांगेंगे। कुछ मांगने के काबिल ही नहीं रहोगे तो क्या मांगोगे? प्लीज
हमें जाने दे। कोई आ तो नहीं गया? क्या आपने अपने सब दोस्तों के घर पर देख लिया है? जी हम सब दोस्तों के घरों में देख चुके हैं, कहीं भी नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अभी कुछ देर सब्र तो करें। अहमद साहब, बबलू को कोई ले गया है। फैजान भी तो नहीं मिल रहा। आप परेशान ना हो, हम मिलकर कुछ करते हैं। मैं तो निकल रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे रुकें, सब्र करें। ऐसे मौके पर सोच समझकर फैसला करना चाहिए। हम सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सोशल मीडिया पर खबर फैलाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, सब मिलकर ढूंढते हैं। मैं अपने दोस्तों को भी फोन करता हूँ। चले फिर। बबलू भाई दरवाजा खुला है, तो भागे। अरे हम तो बंधे हुए हैं। ट्राई करते हैं। हाँ? बबलू भाई भागें जल्दी। वो देखे बबलू और फैजान। आप लोग कहाँ थे? बबलू बेटा, सब खैरियत तो है ना? बस बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। बाबा, हमने एक अंकल से चीज मांगी थी, बस फिर हमें किडनैप करके हमें बहुत डराया। बेटा चलें, अब घबराएं ना, अल्लाह ने आपकी जान बचा ली है। लेकिन आपको इस तरह किसी अननोन पर्सन से कुछ नहीं लेना चाहिए था। बस हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बेटा आइंदा इस तरह की गलती भी ना करना, और जब भी बाहर निकले ये दुआ जरूर पढ़ लें। बिस्मिल्लाहि अला दीनी, बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी ववुल्दी व अहली व माली। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मेरे दीन, जान, औलाद और अहलो माल की हिफाजत हो। जी, हमें कभी भी किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। कोई भी शख्स हमें उस चीज में नशा मिला कर दे सकता है और फिर वो हमें किडनैप भी कर सकता है। हमें अपने अम्मी अब्बू की बात मानते हुए कभी भी घर से बाहर किसी से कोई चीज लेकर नहीं खानी चाहिए। इसी तरह कोई अनजान शख्स हमें अलग से बुलाए या हमारे अम्मी अब्बू का नाम लेकर हमें साथ जाने का कहे तो हमें हरगिज उनके साथ नहीं जाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब, एक मैसेज आया था जिसमें आपसे शेर पूछा गया था, लफ्ज़ हासिल उसमें 2 मरतबा आता हो, और उन्होंने हमें बाकायदा शेर भी जो है वो सेंड किया है, तो आपने वही सुनाना है। एक मैसेज आया था कि खलील भाई खुले आँख सल्ले अला में क्यों नहीं आ रहे। खलील भाई जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इस वजह से जो है वो नहीं आ रहे, और अब अगर वो आ भी जाएंगे तो भी कुछ अरसे तक वो नहीं आ पाएंगे इस एतबार से, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खुले आँख सल्ले अला कहते कहते कि कुछ इस्लामी भाई हैं टीम के, जैसे सलमान भाई हैं, खालिद भाई हैं और अयाज भाई हैं, अदनान चिश्ती साहब हैं। हाँ, अदनान चिश्ती वगैरह ये, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आज रात मदीना मुनव्वरा इनकी जो है वो रवानगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन खुले आँख सल्ले अला आपको फ्रेश जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और फिर जब अल्लाह ने चाहा तो इनकी खैर व आफ़ियत के साथ अगर वापसी हो गई तो फिर इंशाल्लाह खलील भाई भी इनके सिलसिले में गालिबन जुमे को इनका जदवल होता है तो उसमें वो आएंगे। इसी तरीके से इसी मैसेज के आगे एक लिखा हुआ था कि आपका मदनी चैनल प्रोग्राम का रिपीट टाइम क्या है। तो आज जैसे हफ्ते को ये बराह रास्त लाइव सिलसिला हम कर रहे हैं 3 बजे, तो इतवार की सुबह 5:45 पर ये रिपीट होगा। ठीक है, सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के हवाले से आपको इब्तिदा में कुछ ना कुछ जो है वो दिखाते हैं। तो अभी यानी यूँ समझें कि कुछ दिन 1-2 दिन पहले यानी जुमेरात की रात को, बड़ी रात थी अल्हम्दुलिल्लाह, उस दिन जो है वो कंप्यूटर बनकर आए थे और सैयद साहब भी वहाँ पर मौजूद थे और उन शहज़ादा भी था, ले पालक जिसको कहते हैं, और भी बच्चे वहाँ पर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने चूँकि ग़ुलाम रसूल का कार्टून देखा तो कुछ देर के बाद आपको जो है वो दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले यानी ये कंप्यूटर वग़ैरह से जानशीन अमीर सुन्नत ने जो सवालात किए उससे पहले बड़ी रात को अमीर सुन्नत वैसे तो
11 दिन ही روزانہ مدنی مذاکرے سے پہلے جلوس غوثیہ تھا، تو اس رات بڑی رات کا جو جلوس غوثیہ ہے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ محبوب یزداں غوثِ پاک، محبوب یزداں غوثِ پاک، سلطان ذیشان غوثِ پاک، مشکل ہو آسان غوثِ پاک، میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام، ہم نے جولی ہے لائی بڑی دیر سے سر میرا، ہم نے جولی ہے لائی بڑی دیر سے، ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار، ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، سر میرا ہم نے آس ہے لگائی بڑی دیر سے، کرم غوثِ اعظم کرو دور جو علم غوثِ اعظم، یا عبد القادر سکین البغداد، یا شیخ الشیخ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیس بک پر بھی الحمدللہ ایس ایم ایس کا سلسلہ جاری ہے، صحیح ہے، اور کہہ رہے ہیں میرا نام شہزاد اتاری ہے، میں اقبال نگر سے ہوں۔ ماشاءاللہ اکبر بھائی، آپ کو اور آپ کی آپ کو اور مدنی چینل کی ساری ٹیم کو شاباش، آپ کافی محنت کرتے ہیں۔ میرا آپ کا مدنی چینل سلسلے میں فرمائش ہے کہ آپ سلسلے میں ایک قصہ، ایک سبق پروگرام کے ایپیسوڈ نمبر 49 جس کا عنوان موت کا تصور ہے، اس کو اپنے سلسلے میں ضرور شامل کریں۔ بہت ہی رکت انگیز پروگرام تھا، اس کا لنک بھی میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں تاکہ مزید آسانی سے آپ تلاش کر سکیں۔ مدنی فیس مکتبۃ المدینہ کی کتاب بحر الدموع بنام آنسوؤں کا دریا پڑھنے کی نیت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ کون سے پروگرام کا انہوں نے نام بتایا؟ ایک سبق، ایک قصہ، ایک سبق، ایک قصہ ایک سبق۔ جی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں جو ہے وہ اپنا، اللہ نے چاہ اس کا اسکرین شاٹ بھی ہمیں جو ہے وہ سینڈ کر دیجیے گا۔ سید صاحب ایک میسیج آیا ہے کہ آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ مہک آتا ہو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی مطلب کوئی مخصوص ہے؟ نہیں، یہ انہوں نے میسیج جو ہے وہ صرف یہ کیا ہے۔ تو پھر ہم پہلے آپ کو مہک سنا دیتے۔ چلیں مہک سنائیں۔ مجھے بتائیے، یہ تو شاید اعلیٰ حضرت نے بہت آسان کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ ان کی مہک نے دل کے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ چلیں جی، گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کو ایک منظر دکھایا تھا جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا تھا۔ بیسیکلی تو دو منظر انہوں نے کہے تھے، ایک تو جانشین امیر سنت نے امیر سنت سے جو ملاقات کی تھی اس کا دل فریب منظر ہمیں کہا گیا تھا دکھانے کا، الحمدللہ وہ ہم نے آپ کے لیے، اور ایک یہ تھا کہ نیو کراچی میں جو دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا تھا جس میں نگران شورا نے بیان کیا تھا، اس کے اختتامی مناظر جو ہے وہ دیکھنے تھے، جس میں نگران شورا کی گاڑی جو ہے وہ نکل رہی تھی اور کافی سارے لوگ الحمدللہ عز و جل گاڑی کے آس پاس جو ہے وہ تھے، تو اس کا تقاضا ہم سے کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی نے اس منظر کو تلاش کیا ہے، اور تلاش کرنے کے بعد باقاعدہ الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو بنایا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت
اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عاشقان مصطفیٰ کی دعوت اسلامی دین ہے سب کو سکھاتی دعوت اسلامی امت کی ہے خیر خواہی دعوت اسلامی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے 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 عشاق محمد کی ٹھنڈک ہے یہ آنکھوں کی ہر دل میں سرایت ہے یہ دعوت اسلامی فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے فیضان رضا ہے اور یہ غوث کا فیضان ہے خواجہ کی حمایت ہے یہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سید صاحب آپ نے کچھ میسیجز پڑھنے؟ جی مجھے میسیج پڑھنے ہیں اور شکایت ہے شکوہ ہے آپ سے کہ میں نے بنت نواز ہیں کہہ رہے ہیں میں نے پچھلے ہفتے مدنی فیس بھی پیش کر دی تھی ایک منقبت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی سنانی تھی اشفاق بھائی کی آواز میں آپ نے وہ جھلکیوں میں نہیں دکھائی. صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. نیکسٹ سلسلے میں انشاءاللہ اس کو تیار کریں گے. وہ کسی وجہ سے رہ گئی. چلیں جی معذرت قبول فرما لیں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں آپ کی منقبتی شامل کی جائے گی. ٹھیک ہے چلیں تو پھر اب اگر معذرت تو ہم کو کرنی ہی ہم کر ہی رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو جو ہے وہ منقبت ہے غوث پاک ضرور جو ہے وہ سنا رہے ہیں اور وہ ہمارے حسان بن امتیاز انہوں نے جو ہے وہ پڑھی تھی اسٹوڈیو کلام میں. اس کی بھی فرمائش جو ہے وہ آئی تھی الحمدللہ عز و جل تو وہ ہم نے تیار کی ہے. تو یوں سمجھے کہ منقبت تو آپ کو سننے کو مل رہی ہے لیکن اگرچہ جو آپ کی مطلوبہ ہے اس پر ہم نے معذرت کی. آئندہ ہفتے آپ کو دکھائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں. وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا تیرا یا شاہ جیلانی یا شاہ جیلانی یا شاہ جیلانی یا شاہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء
ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. منقبت آپ نے سنی. اب ہم چل رہے ہیں سید صاحب سے ہم کچھ پوچھتے ہیں جو ہم نے ان سے میسیج کے ذریعے سے جو شعر ان کی طرف بڑھایا تھا، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اسکرین پر کچھ دکھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ سید صاحب کتنی دیر میں پوچھتے ہیں کہ ان سے کون سا شعر پوچھا جا رہا ہے. آئیے مسکراہٹ چہرے کی اڑی ہوئی ہے، اڑی ہوئی ہے. نہ کرو یار سید، ہم نے کون صاحب کے نمبر جو ہے وہ کاٹ لینے ہیں. سید صاحب کو ونڈو میں دکھا دیں اور یہ ایک طرف تو انشاءاللہ. سید صاحب آپ کو کیا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ آپ بولیں گے؟ ادائی کی بخشش نظر آ رہی ہے. ادائی کے بخشش. اچھا یہ بتا دوں کہ یہ ادائی کے بخشش نہیں، مطلب یہ نہیں کہ جنت کے باغات، نہیں، ادائی کے بخشش لفظ اس میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کچھ کلام مراد ہے جو ہے وہ کلام. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چڑیا. یہ چڑیا نہیں ہے، یہ دیکھیں مخصوص کچھ دکھایا ہے اس، یعنی بھلے وہ چڑیا ہوگی لیکن بارش کے لیے منہ کھولا اس نے. نہیں، بارش کے لیے نہیں کھولا. سید صاحب آپ چاہ رہے ہیں. اچھا آپ کو ایک پھول تو نظر آ رہا ہے، پھول نظر آ رہا ہے، باغ بھی نظر آ رہا ہے. باغ، تو باغ کو کیا کہتے ہیں؟ گلشن. گلشن وہ بھی کہتے ہیں، اور بھی کچھ کہتے ہیں. یہ اوپر وائی فائی کا نشان کہتے ہیں. نہیں، یہ وائی فائی کا نہیں ہے، یہی میں جو ہے وہ یہ اصل آپ کو کیا کہتے ہیں، جیسے آپ نے وہ لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں نا، اس سے یہ یہاں گونج رہی ہے آواز، ہاں گونج رہی ہے لفظ. یہ آپ باقاعدہ اس لفظ پہ میں پہنچ گیا، وہ گونج رہی ہیں. اچھا، اور جب گونج رہی ہیں تو پھر وہ نغمات رضا بھی ہوں گی. اللہ اللہ ہے نا. اور اس 2 بار گونج ہو جائے اس کے اندر کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور یہ بوستان بھی کہتے ہیں اسے. یہ پہنچ گئے اور مائک اٹھا لیں، دکھا دیں جی شعر، اور سید صاحب پڑھیں گے انشاءاللہ. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستان. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے آپ کو نگران شورا کا والدین کی خدمت اور اطاعت کے حوالے سے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. آئیے سنتے ہیں. آج ہمارے گھروں میں شاید ہمارے بوڑھے والدین یا بوڑھے بزرگ دادا دادی نانا نانی یہ بھی ہوتے ہیں. کئیوں کے والد صاحب واقعی بڑی عمر کے بھی ہو جاتے ہیں نا. اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو کھانا کھاتے پہلے ان کی پلیٹ میں ڈال دیں. 2-3 دفعہ جا کے پوچھیں اب خیریت ہے، میرے لیے کوئی کام ہے تو مجھے بتائیے گا، کوئی دوائی وغیرہ چاہیے اور کچھ کھانے کی حاجت ہو، پینے کی حاجت ہو. تو اس طرح اگر ہم اپنے بڑے بوڑھوں اور بزرگوں کی دلجوئی کا سامان کریں، یہ ہمارے دعاؤں کے دروازے نہیں ہے پیارے اسلام بھائی، یہ ہماری دعاؤں کے پھاٹک ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے یہ بڑے بزرگ ہیں ایسے ہی ہیں، ایسے ہی نہیں ہوتے. کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا وجود، ان کی موجودگی، ان کے پلنگ، ان کی چارپائی پر ایسے ہی رہنا، ان کے آپ کے گھر میں رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کئی بلائیں گھر کے دروازے سے لوٹ جاتی ہوں کہ اندر میں تو ان کی دعا کرنے والا ایسا آدمی اندر بیٹھا ہوا ہے. اور اسپیشلی جب یہ ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، ان کی عمریں بڑی ہو جاتی ہیں، تو اب یہ فارغ ہو گئے. جب ہماری آپ کی میری چھوٹے کی عمر دیکھیں، جب ہم اتنے 2-2 4-4 5-5 سال کے تھے، ہمیں لے کے بیٹھتے تھے نہیں بیٹھتے تھے، گھنٹوں ہمیں دیتے تھے، یہ ہماری باتیں سنتے تھے. اچھا ہماری بات ان کی سمجھ میں آیا نہ آئے سنتے ہی تھے. ہم اگر بدسلوکی کریں تو اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ بدسلوکی کرے گا. کئی کے دن گزر جاتے ہیں، بیٹا ماں باپ کے پاس ملنے نہیں جاتا. ماں باپ فون کرتے ہیں کہ بیٹا کہاں ہے؟ بس کیا بتاؤں، بہت بیزی ہوں، شام تھک جاتا ہوں، گھر پہنچنا ہوتا ہے، پھر بس کیا کروں. ہاں آپ کے والد صاحب تو گھر میں بیٹھ کر آپ کو پال پوس کے بڑا کرتے رہے نا. وہ نہیں آتے تھے آپ کے پاس، وہ نوکریاں نہیں کرتے تھے، وہ کام کاج نہیں کرتے تھے، وہ آپ سے ملتے نہیں تھے، وہ آپ کے لیے اپنے سکھ چین آرام کو چھوڑتے نہیں تھے. آج آپ ماں باپ کو یہ کہتے ہیں، ترستے ہو
कमरे में बैठे खांसते हैं, बेटा पूछने नहीं जाता। माँ बीमार होती है, बेटा डॉक्टर को दिखाने नहीं जाता। कमाल की बात है ना, कभी माँ कहती है बेटा कभी मुंह तो दिखा दे, और जब मुंह भी दिखाएंगे तो ऐसा तरबूज की तरह बुलाओगे, सारे जहां का गम लेकर ये माँ बाप के पास आया। अरे माँ बाप के पास आयो, कोई मुस्कुराता चेहरा लेकर आओ। अच्छा चलो गम है, दुख है, परेशानी है, तो माँ बाप कहाँ मना करते कि तुम हमसे डिस्कस नहीं करो। अल्लाह ने माँ बाप को हयाती दी हुई है ना, जाए ना इनके कदमों में बैठे और कहें कि आप दुआ करो अल्लाह ताला मेरे मसले हल कर दे। जिनकी दुआओं के कबूल होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, इनमें एक बाप की दुआ जो बेटे के हक में कबूल होती है। माँ से दुआ कराएं, इन्हें पानी पेश करना, इन्हें खाना पेश करना, इन्हें चाय पेश करना, सर्दी गर्मी में इनका ख्याल रखना। जाकर कभी बूढ़े वालिद को जाकर कहें कि अब्बू पाँव दबा दो, अब्बू मना करेंगे, नहीं नहीं अब्बू ऐसा नहीं करे, मुझे थोड़ी सी खिदमत का मौका दें, पाँव पंजे दबाएं, तलवे दबाएं, अब्बू सर की मालिश कर, चंपी 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 कर देता हूँ, मजा आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। कंधे दबा दो, थोड़े थोड़े कंधे दबा दूँ आपके, नहीं नहीं बेटा रहे अब्बू थोड़ा थोड़ा। आप बताओ अगर कोई औलाद अपने वालिद के साथ ऐसा करती है, कोई बेटी अपनी माँ के साथ ऐसा करती है, आप सही बताएं यार, ये बेटा कहाँ के कहाँ निकल जाएगा। एक बार बाप के कदमों में बैठकर पांव दबाना आपको कितनी बुलंदियां पहुंचा देगा, आपको इसका अंदाजा है। हमारे बड़े बुजुर्ग तो केला कितना शौक से खाते हैं, दांत भी कमजोर हो जाते हैं, केले खाते हैं। 4 केले लेकर 6 केले लेकर घर पर गए, 2 केले तोड़कर अबू के पास चले गए, अबू आज तो केला मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊंगा, अम्मी आज केला आपको मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बेटा नहीं नहीं अम्मी खाना तो पड़ेगा, केला मैं ले आया हूँ आपके लिए। इसी तरह बेटी माँ की तरफ या बहू अपनी सास की तरफ, यानी ये सब आप अपने फ्यूचर को भी एक तो अल्लाह की रजा के लिए करना है, सवाब के लिए करना है, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए और मुझे बगैर हिसाब के जन्नत दे दे। हाँ बताएं यार, ये घर कैसा खूबसूरत घर है जिसमें बूढ़े माँ बाप की इज्जत की जाती है, और वो कितना महरूम है वो घर जिसमें बूढ़े माँ बाप की कोई इज्जत ना हो। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। सैयद साहब, आपने लफ्ज़ हासिल 2 दफ़ा, वो अभी तक आप नहीं बता रहे, इंतज़ार में हूँ, नहीं वो इंतज़ार में हैं आप, लेकिन दोनों मिसरों में लफ्ज़ दर आता हो, ये यानी हासिल भी 2 दफ़ा है और लफ्ज़ दर भी जो है 2 मरतबा है, दोनों मिसरों, एक ही शेर में दोनों ही है। हाँ दोनों मिसरों में लफ्ज़ दर। तो ये आपने ये 2 चीज़ें बतानी हैं, और हम अब जा रहे हैं, एक कलाम है, कलाम बाहू, आपने महफिल बगदाद के अंदर जो है वो अमीर सुन्नत ने गालिबन शायद फरमाइश की थी महमूद भाई को पढ़ने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उन्होंने पढ़ा और हमें इसकी फरमाइश आई है, तो ये हम सुनते हैं और उसके बाद आकर 2 में से एक आपसे जो है वो ज़रूर सुनने की कोशिश करेंगे। आइए सुनते हैं। पानी मिलया ते हर रग रगे जाई बगदाद शहर दी की निशानी ते उचिया लमिया चीरा बगदाद शहर दे मैं टुकड़े मगसा ते कर सा मीरा मीरा ऐ तन मेरा चश्मा होवे मैं मुर्शिद देखना रजा मुर्शिद दीदार बेबाहू मुर्शिद शादी
مرشد دار ہو مرشد دار مرشد ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سید صاحب، ہم نے جانے سے پہلے عرض کی تھی کہ آپ سے آنے کے بعد ایک شعر سنیں گے، تو کیا ایک شعر سنائیں گے آپ کو؟ ایک شعر سنائیں. چلیں جی. اعزاز حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں، کوئی نہیں کوئی افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. سبحان اللہ. چلیں اسی خوشی میں نور عالم بھائی کا پڑھا ہوا ایک کلام ہے، انہوں نے ہفتہ وار سننا تو برے اجتماع میں پڑھا تھا. میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اپنا رغبے سر سامان، اپنا رغبے سر و سامان مدینے والے، اپنا رغبے سر و سامان مدینے والے. اور لکھ دے میری قسمت میں تم مدینہ لکھ دے. بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں تمہارے روضے سے آقا، بہت دور ہو گئے ہوں. جو حکم ہو تو مدینہ دیکھنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے. اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم گنہگاروں کی عید ہو جائے. لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارا کا سارا مدینے میں ہے. کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے.
اچھا سید صاحب، ایک میسیج آیا ہے، ایک تو یہ بتا دیں کہ ذہنی آزمائش کب سے شروع ہو رہا ہے؟ ذہنی آزمائش انشاءاللہ الکریم 12 نومبر سے 12 انشاءاللہ نومبر پہلا اتوار براہ راست جو پروگرام ہوں گے انشاءاللہ اتوار 12 نومبر سے انشاءاللہ عزوجل مدنی چینل براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ایک میسیج یہ آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کے چونکہ آڈیشن بھی ابھی ہو رہے تھے پچھلے دنوں میں، یا ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ باقی ہوں یا مکمل ہو گئے ہوں، تو اب یہ گزشتہ سالوں میں بھی اس کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے آڈیشن کا، تو یہ آڈیشن کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ کس ٹائم آ رہے ہیں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کب سے آ رہے ہیں آڈیشن انشاءاللہ الکریم یہ آ رہے ہیں 29 اکتوبر جو ہے 29 اکتوبر اتوار کے دن سے، کل ہے نا 29 اکتوبر، کل سے انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل پر آڈیشن جو ہوئے ہیں اس کی جھلکیاں جو جتنا بھی حصہ جو ہے وہ اپنا جتنا بھی حصہ 10 بجے رات انشاءاللہ الکریم، کیونکہ آپ سمجھ پاکستانی وقت کے مطابق آڈیشن جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ وہ سارا تو مطلب عوام کے فائدے میں بھی نہیں ہے کہ ان کو کیا دکھایا جائے، تو اس کو سمرائز کر کے جتنا حصہ جو ہے وہ پروگرام کا وہ دکھایا جا سکتا ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو رہے ہیں، کل رات 10 بجے جو ہے وہ اپنا دکھایا جائے گا، تو آپ دیکھیے گا۔ سید صاحب کی طرف ہم نے جو اشعار بڑھائے ہیں وہ انشاءاللہ عزوجل ان سے مزید جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں۔ ایک ہمیں کلام کی فرمائش کی گئی تھی اور وہ بھی یوں سمجھے کہ منقبت غوث پاک ہے، امداد کن امداد کن، لیکن یہ ہمارے غفران رضا بھائی جو ہیں کرس مدنی چینل کے نعت خواہ، انہوں نے یہ پڑھی تھی، اور آئیے وہ سنتے ہیں۔ امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن امداد کن، تیرے ہاتھ میں نے لیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے لیا ہے، تیرے ہاتھ میں نے لیا ہے، تیرے ہاتھ میں راج یا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، مریدوں کو خطرہ نہیں، بہرے غم سے مریدوں کو خطرہ نہیں، بہرے غم سے کہ بیڑے کے ہیں ناخدا غوث اعظم امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر امداد کن، میری مشکلوں کو ہی آسان کیجیے، میری مشکلوں کو ہی آسان کیجیے، کہ آپ مشکل کشا غوث اعظم۔ سبحان اللہ سبحان جی سید صاحب کچھ سنانا چاہیں گے جو آپ کی طرف ہے، یا ہم پھر کچھ ابھی فرمائشیں لے لیں انشاءاللہ، وہ قرآن داز میں سنا دیں دو شعر، نہیں تو جو در والے نا ایک تھوڑی ہے اور بھی ہے نا، مجھے تو آپ نے حاصل دیا، میں نے سنا دیا، میں ایک سنا دیا اور در رہ گیا۔ اچھا در رہ گیا، چلیں مزید بھی جو ہے وہ اپنا عرض کرتا ہوں، آپ اگر نہیں سنانا چاہ رہے، یہ میں چاہ رہا ہوں فرمائشیں پوری ہو جائے نا، لکھا ہوا نہیں سنانا چاہ رہے تو ہم آپ کو پھر دکھاوا جو ہے وہ اپنا سنوا لیتے ہیں آپ سے۔ چلے جی دکھائیں دوسرا والا، آسان مجھے لگ رہا ہے یہ، اللہ ہو تو پتہ چلتا ہے نا جس کے اوپر آتی نا اسی اس کے اوپر آتی، یہ میرے کو لگتا ہے کہ آپ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ کیا آپ کو نظر کیا آ رہا ہے ذرا بتائیے گا؟ میں پہنچ گیا، صحیح فرمایا آپ نے، یہ امیر عصمت نگران شورا کچھ پی رہے ہیں اور پیتے ہیں تیرے در کا، اچھا، اور نیچے دانا بھی نظر آ رہے ہیں، دانا، ہاں دانے دانا ہے تیرا دانا، ٹھیک ہے،
यही है। मतलब ऊपर क्या अच्छा वो देखें ये पानी पी रहे हैं, ये खाना खा रहे हैं, तो पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का। ये नीचे आ गया पानी, तो पानी है तेरा पानी और ये दाना है तेरा दाना। सुभान अल्लाह। आप मुझसे पूछते रहते हैं कभी कोई, तो ज़ाहिर सी बात है जवाब दुरुस्त देने पर हम ज़हनी आजमाइश से तोहफे देते हैं, हाजिर जवाब में तोहफे दी जाते हैं, और आप ज़ौक़ के नात में तोहफे देते हैं, तो हुज़ूर मुझे भी कुछ इनायत फरमा दिया करें। हाँ, ये देख लें कि जिनका आप कह रहे हैं तो उसमें जब नहीं बताते ना, तो जो नाजरीन सुन तो लेना पूरी बात। अब जो नाजरीन यानी जो हाजरीन यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनसे जब पूछा जाता है तो सही जवाब ना देने की सूरत में उनको मदनी काफ़िले में सफ़र, एक तो होती है तरकीब, फिर दूसरा ये है कि जो मंच पर जवाब सही नहीं देता तो उसके नंबर जो है वो काटे जाते हैं। तो आप ये भी तो मैं सुना देता हूँ, ऐसे ही सुना देता हूँ। चलो। अल्लाह पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू शम्स-ए रिसालत है आका आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है जलवाए जाना। सुभान अल्लाह। आपने कहा कुछ आपको जो है वो दिया जाए, तो ये देते हैं कि बड़ी रात को कुछ कंप्यूटर्स आए थे, उसमें सैयद साहब के भी एक शहजादे जो हैं लेपालक, इनके यूँ समझे बेसिकली वो आपके भतीजे हैं, क्या हैं? छोटे भाई के बेटे हैं। छोटे भाई के जो है वो अपना बेटे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल यूँ समझे कि वो सैयद साहब के आगोश में वो मेरे पास आ गए, मैंने उनको ले लिया समझ। सुभान अल्लाह। तो वो बड़ी रात को आए हुए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्होंने सवालात के जवाबात दिए हैं और साथ में और बच्चों ने भी दिए हैं। तो बच्चे तैयार हो जाएं ये देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल आप गौर से सुनेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो ये सवालात के जवाबात आपको भी याद हो जाएंगे गौस पाक के हवाले से। आइए देखते हैं। जी कादरी कंप्यूटर, गौसे पाक का नाम क्या है? अब्दुल कादिर। लफ्ज़ गौस के क्या मीनिंग है? लोगों की फरियाद सुनने वाला। गौसे पाक के कोई दो अलकाबात बताइए। गौसे आज़म मुहीयुद्दीन। आप रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश कहाँ हुई? जिलान। पैदाइश के वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह की ज़बान पर क्या कलिमात जारी थे? अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन से हिजरी साल में आप रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए? 470। किस इस्लामी महीने में गौसे पाक की विलादत हुई? रमजानुल मुबारक। गौसे आज़म की विलादत किस दिन हुई? पीर शरीफ के दिन हुई। आप रहमतुल्लाह अलैह के वालिद का नाम बताइए। अबू सालेह मूसा रहमतुल्लाह ताला अलैह। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा मोहतरिमा का नाम बताएं। बीबी उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाना जान का नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला स्वामी रहमतुल्लाह अलैह। आप रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पाक के कितने पारे पैदाइशी हिफ्ज़ थे? 18। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ किस शहर में? बगदाद शरीफ में। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान को कुरान पाक के कितने पारे हिफ्ज़ थे? 18। कितने साल की उम्र में गौसे पाक को मालूम हुआ कि आप अल्लाह करीम के वली हैं? 10 साल की उम्र में। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक लक़ब मुहीयुद्दीन है, बताइए इसके मीनिंग क्या है? दीन इस्लाम को जिंदा करने वाला। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर कितने गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है? 500। इंसानों के अलावा और कौन सी मखलूक ने आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया है? जिन्नात ने। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का फैमिली ट्री वालिद की तरफ से किस अजीम सहाबी से जा मिलता है? हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का और वालिदा की तरफ से किस सहाबी तक मिलता है फैमिली ट्री? हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह किन अजीम लोगों के लीडर हैं? औलिया-ए-किराम।
غوث پاک رحمتullah علیہ کا قد مبارک کیسا تھا؟ درمیانہ. غوث پاک رحمتullah علیہ کتنے سالوں تک ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے رہے؟ 10 سال تک. غوث پاک رحمتullah علیہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ 1000. غوث پاک رحمتullah علیہ کس وقت لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے تھے؟ ظہر کے بعد. غوث پاک رحمتullah علیہ کے بیان میں کتنی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے تھے؟ 70,000 سے بھی زیادہ. غوث پاک رحمتullah علیہ کتنے علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے؟ 13. غوث پاک رحمتullah تعالی علیہ نے کتنے سالوں تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ 40 سال. غوث پاک رحمتullah علیہ نے کس مہینے میں پہلا بیان فرمایا؟ شوال. سال بھی بتا دیجئے. 521 ہجری. غوث پاک رحمتullah علیہ کتنے سالوں تک عراق کے جنگلوں میں اللہ کریم کی عبادت فرماتے رہے؟ 25 سال تک. غوث پاک رحمتullah علیہ کتنے سالوں تک لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے رہے؟ 40 سال تک. غوث پاک رحمتullah علیہ نے پہلا سفر حج کب فرمایا؟ 509 ہجری. شجرہ عالیہ قادریہ میں شمار کے اعتبار سے غوث پاک رحمتullah علیہ کا نمبر کون سا ہے؟ 17. سبحان اللہ، 17 نمبر. غوث پاک رحمتullah علیہ نے کس اسلامی مہینے میں انتقال فرمایا؟ ربیع الاخر. تاریخ 11. غوث پاک رحمتullah علیہ نے کس سنہ ہجری میں انتقال فرمایا؟ 561. غوث پاک رحمتullah علیہ کا انتقال کس شہر میں ہوا تھا؟ بغداد شریف. انتقال کے وقت غوث پاک رحمتullah علیہ کی عمر شریف کیا تھی؟ 91. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ نے کیا تحفہ آپ نے بھی دیا مجھے، کیا ماشاء جو ہے وہ اللہ. اپنا چلیں آپ کو جو ہے وہ اب ایک کلام سنانے جا رہے ہیں، اور یوں سمجھے اس کی پہلے بھی فرمائش آئی ہوئی تھی، تو ابھی دوبارہ آئی ہے، چونکہ چلکیوں میں جو ہے وہ ہم نے دکھایا تھا. مہتاب بھائی ہیں اور انہوں نے یہ بھی میسیج کیا سید صاحب کہ ذہنی آزمائش 300 اپنا آپ کا مدنی چینل 307 غالباً انہوں نے ایپیسوڈ نمبر بیان کیا ہے، تو کہا ہے اس میں جو ہے وہ ہمارا انعام نکلا تھا، تو پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا انشاءاللہ. ابھی روانہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ایک اچھا، پھر ساتھ ہی ساتھ ایک میسیج آیا ہے ہمارے مدنی چینل میں ہی ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں عمار بھائی جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک بچی ہے 3 سال کی فاطمہ اس کا جو ہے وہ نام ہے، اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہے، دل کی دھڑکن سلو ہو گئی ہے، تو وہ دعا اس کے لیے جو ہے وہ اپنا اللہ پاک رحمت کی نگاہ فرمائے. آمین آمین. چلیں جی، آپ کو اب ہم محمود بھائی کا جو ہے وہ پڑھا ہوا یہ کلام. تحفے تھوڑے سے لیٹ یوں ہوئے نا کہ ابھی اس دفعہ جو حاضری مدینہ کی سعادت ملی تھی، ٹھیک ہے، تو وہاں سے کچھ اور بھی جو مبارک پانی ہے نا، اس میں کچھ اور پانی ہم نے ایڈ کرنا اضافہ کیا ہے، ماشاءاللہ کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب میں یہ بھیج دوں گا تو پھر وہ ایسا نہ ہو کہ بیچارے رہ جائیں نا. یہ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذہنی آزمائش کے ساتھ ساتھ ان کو یہ اس میں بھی شامل کریں. مل جائے. چلیں ماشاءاللہ. یہ پہلے آپ کو ہم یہ والا کلام جو ہے وہ سناتے ہیں، اور پانی کا تذکرہ کیا ہے، تو پانی جب عموماً بورنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک روحانی علاج اور استخارہ میں ایک وظیفہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. پہلے وہ کلام سناتے ہیں. آئیے. زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا، لبوں پر جس کے سائل نہیں آتے نہیں دیکھا، مصیبت میں جو کعبہ گنہگاروں مصیبت میں جو کعبہ گنہگاروں کو بخشائے، ایک فخر رسول محبوب رب العالمین دیکھا، وہ ایک فخر رسول محبوب رب العالمین دیکھا، بنایا جس نے بگڑوں سنبھالا جس نے گردوں کو، جو گرتے تھے انہیں نائبوں نے تھام
جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں، بنایا جس نے بگڑو سنبھالا جس نے گردوں کو وہی حلال مشکل رحمت للعالمین دیکھا وہی حلال مشکل رحمت للعالمین دیکھا وہ ہادی جس نے دنیا کو خدا والا بنا ڈالا، وہ ہادی جس نے دنیا کو خدا والا بنا ڈالا، دلوں کو جس نے چمکایا عرب کا مہجبی دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ سید صاحب اچھا ایک میسیج ہے، کہہ رہے ہیں میں محمد رؤوف اتاری فرام فیصل آباد، ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، دعاؤں کی التجا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے غالباً عبدالرؤوف بھائی یہ غالباً ابھی شاید 1 ہفتے یا 2 ہفتے پہلے وہی تھے جنہوں نے شاید کہا تھا کہ پہلی دفعہ میں میسیج کر رہا ہوں، انہوں نے اور شاید ہم نے ان کی فرمائش بھی پوری کی تھی یا اور کہا تھا کہ مدنی قافلے میں وہ میرے خیال میں شاید وہ مدنی قافلے میں ہی ہیں اور مدنی قافلے میں ہی دیکھنے کی وہی والی مدنی فیس والا جو ہے وہ اپنا سلسلہ ہے۔ دیکھیں بہت پیاری فیس انہوں نے ماشاءاللہ دی اور مدنی قافلے میں سفر کیا، اور آپ بھی جو مدنی فیس دیتے ہیں 1000 درود پاک 500 درود پاک بالکل یہ بھی دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امیر علیہ سنت مدنی قافلوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور آپ مدنی مذاکروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں کے اندر بھی مدنی قافلے کی مدنی فیس پر زیادہ زور دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو پھر نیکیاں نہیں نیکیوں کے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ اور بات چلیے مدنی مذاکرے کی، تو آج الحمدللہ ہفتہ ہے اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل پاکستانی وقت کے مطابق 8:30 بجے رات مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا۔ امیر علیہ سنت کا ایک بہت پیارا فرمان میں نے پچھلے دنوں سنا، میں نے تو فرماتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کیا کریں، میں اپنی زندگی کا نچوڑ اس میں دیتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا تو ظاہر سی بات ہے امیر علیہ سنت کی ایک تو عمر مبارک، پھر آپ کے تجربات، اور پھر تجربات سے ظاہر سی بات ہے جو اہل تجربہ ہیں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں اور مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت فرمائیں۔ علم دین کی محفل ہے، بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگا اللہ نے چاہا تو۔ چلیں جی، آپ کو اب میں نے کہا تھا کہ ایک روحانی علاج و استخارہ میسیج آیا تھا کہ روحانی علاج و استخارہ ایپیسوڈ نمبر انہوں نے یعنی بتایا تھا کہ فلاں سلسلے کے اندر یہ بیان ہوا تھا پانی بڑھانے کا جو ہے وہ وظیفہ، یعنی بعض اوقات بورنگ آپ کروا رہے ہوتے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہوتے ہیں تو کہاں سے پانی نکلے گا، تو اس کا کیا ایک روحانی علاج بیان کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ پانی بڑھانے کا روحانی علاج۔ اب بہت سے لوگ یہ معلوم کر رہے ہوتے ہیں کہ اب گھر میں ہم جیسے بورنگ کروا رہے ہیں، اب پانی میٹھا نکل آئے، پانی بڑھتا رہے، پانی کم نہ ہو، اچھا نہر بنا رہے ہیں، کنواں کھدوا رہے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ پانی بڑھ جائے، اس پانی میں برکت ہو جائے۔ تو آج انشاءاللہ الکریم ایسا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ عز و جل پانی بڑھتا رہے گا، اور پھر دوسری بات یہ کہ پانی بھی میٹھا نکلے گا۔ اب جب کوئی اپنے گھر میں جیسے بورنگ کروا رہا ہوتا ہے، کیونکہ آج کل جیسے کنویں کے مقابلے میں زیادہ ایک تعداد ہے جو بورنگ کرواتی ہے، تو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کہاں کروائیں، کس جگہ پر کروائیں، کہاں پر پانی اچھا نکلے گا، کہاں پر پانی زیادہ تعداد میں نکلے گا، میٹھا پانی کہاں سے نکلے گا۔ تو لیجئے بورنگ کے دوران آپ یہ عمل کر لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم پانی میں آپ کی برکت ہو جائے گی، پانی بھی بڑھے گا اور پانی انشاءاللہ الکریم یہ میٹھا بھی نکلے گا۔ وہ کیا، دیکھیں میرے سامنے یہ مٹی کا پیالہ ہے نا، عمل کیا کریں گے، آپ ایک ٹھیکری لیں گے، ٹھیکری سمجھتے ہیں، ٹھیکری کہتے ہیں کہ جو بھی مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ ثابت پیالہ ہے نا، بالکل صحیح ہے، اب کسی بھی چیز کو بلا ضرورت اس کو توڑ نہیں سکتے ورنہ یہ اسراف میں آ جائے گا، صحیح نا۔ جو مٹی کے برتن بنانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا مٹی کے برتنوں کے، جو آپ کو سوال بھی نہ کرنا پڑے، آپ چاہیں تو ان سے خرید لیں ایک آدھ ٹکڑا۔
تو ٹھیکری پر آپ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی بھی پوائنٹر سے کسی بھی مارکر سے آپ چھوٹے سے ٹکڑے پر یہ آپ لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اسے کنویں کے اندر، اگر کنواں کھدوا رہے ہیں تو کنویں کے اندر، اچھا نہر بنا رہے ہیں تو نہر کے اندر، بورنگ کروا رہے ہیں تو جب بورنگ ہو رہی ہو تو اس بورنگ کے اندر وہ ٹھیکری جو ہے جس پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہیں وہ آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی میں برکت ہو جائے گی، پانی بھی میٹھا ہوگا انشاءاللہ۔ بورنگ کے دوران پانی زیادہ نکلے اور پانی بھی میٹھا نکل آئے تو اس کے لیے ایک یہ مخصوص وظیفہ، ایک خاص روحانی علاج تھا جو آپ کو عرض کیا گیا، تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا۔ مگر ایک بات پھر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں ایسا نہ ہو کہ اب مٹی کا صحیح برتن ہے، صحیح پیالہ ہے، صحیح جو بھی چیز ہے اس کو آپ توڑ دیں، توڑنے کے بعد وہ ٹھیکری اس میں چھوٹا سا ٹکڑا نکال لیں۔ اب یہ مال کا ضیاع ہے نا، مال کا ضیاع ہوگا اور مال کا یہ اسراف ہے اور اسراف گناہ ہے، تو اس چیز کا تھوڑا خیال رکھیے گا۔ تو علیحدہ سے اگر کہیں سے آپ کو یہ صحیح ٹکڑا مل جاتا ہے، ٹھیکری مل جاتی ہے تو اس کے اوپر آپ لکھ لیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیارا وظیفہ دیا پانی، بورنگ کے پانی بڑھانے کا اور میٹھا پانی ہونے کا۔ تو مطلب میں یہاں پر ایک مشورہ بھی دوں گا مدنی چینل کے ناظرین کو کہ اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں اور ماشاءاللہ پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور زیادہ پانی ہو جاتا ہے تو اپنے اطراف کے اندر جن لوگوں کے پانی کی قلت ہے تو انہیں اس سے محروم نہیں رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ انہیں پانی دیں گے تو یہ صدقہ بھی ہوگا آپ کا، اور انشاءاللہ اور کریم آپ کے پانی کے اندر مزید برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں یہ آپ کو ایک کلام سنانے جا رہے ہیں جس کی فرمائش ہم سے کی گئی تھی، خوشا وہ دن حرم پاک کی فضاؤں میں تھا۔ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام۔ حرم پاک کی فضا میں تھا زبان خاموش تھی، دل میں التجا میں تھا، زبان خاموش تھی، دل التجا میں تھا، خوشا وہ دن حرم پاک طواف کرتا تھا پہ کھڑے میں ان گدا میں تھا، جو ملتزم پہ کھڑے میں ان گدا میں تھا۔ سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کلام جو ہے وہ آپ نے سنا. سید صاحب ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کوئی کلام کے کچھ اشعار سنا دیں. ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو. یہ والے ہم نے اشعار پڑھے تو ہے بھی اتنے نا. فرمائش ہے لوگوں کی تو وہ پوری کرنا. کب پڑھیں؟ یہ بھی فرمائش. ابھی ایک ایک شعر آپ نے سنے ہیں نا سارے. یہ بھی فرمائش ہی ہے بیسیکلی. یا اس میں پڑھ لیں قرآن اندازی میں. چلیں اس میں جو ہے وہ اپنا پڑھ لیتے ہیں. ہماری کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا یہ کہ ایک میسیج آیا تھا. ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سید عابد شاہ صاحب جو ہے وہ کرتے ہیں, تو اس میں عبید بھائی نے خوشبو کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا. جو ہمارے نعت خواہ ہیں نا منع, چند سیکنڈ کا ہے, 23 سیکنڈ کا یہ کلپ ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. عطر لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے. نمبر 2, عطر لگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. عطر لگانے سے فضا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور سامنے والے پر اچھا امپیکٹ بھی پڑتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں اچھی نیت کے ساتھ لگانے پر ثواب بھی ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کو اب چونکہ وقت کم رہ گیا ہے, دیکھتے ہیں. ایک کلام ہے, اسٹوڈیو بیسی کلام ہے, حسنین بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, اور یہ بھی پینڈنگ جو ہے وہ چل رہا ہے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں. ہمارا مدینہ سب سے پیارا مدینہ, طیبہ 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 طیبہ, جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے گئے, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے گئے, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے گئے, بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے گئے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. مال و دولت کی دعا غم نہ خدا کرتے گئے, مال و دولت کی دعا غم نہ خدا کرتے گئے. ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے گئے, ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے گئے. جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں, ہر جگہ لطف مدینے کا لیا کرتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی سید صاحب, آپ سے دو چیزیں, ایک تو آپ نے ایک شعر وہ سنانا ہے اس کلام کا, وہ بھلے آپ اس قرآن اندازی میں سنا لیں اس کی طرف, اور ایک آپ نے وہ در والا جی وہ بھی شعر سنا, وہ بھی آپ نے شعر جو ہے وہ سنانا ہے. چلیں اب سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, تو ہم آپ کو خلیل بھائی کے حوالے سے وہ آیا تھا میسیج, تو آئیے خلیل بھائی نے ایک کلام پڑھا تھا, میں سب سے برا ہوں نگاہیں کرم ہوں. میں سب سے برا ہوں نگاہیں کرم ہو, سراپا خطا ہوں نگاہیں
کرم ہو سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو میں سب سے برا سب سے برا نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہو نگاہ کرم ہو کر کے تمہارے گناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود اپنے خطاواروں کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے بھلا تم پہ نگاہ کرم ہو بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہاں کے بنے رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں سراپا خطا نگاہ کرم ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب زیادہ کچھ تو آپ کو شاید نہ دکھا پائیں. ایک کلام ہے نگران شورا نے کچھ اشعار جو ہے وہ پڑھے ہیں اور مدنی چینل کی جو 10 رمضان المبارک کو رات کو جو سالگرہ ہوتی ہے غالباً 15ویں سالگرہ تھی یہ جو اس میں رات کو سلسلے میں کالیاں زلفاں والا اس کی فرمائش اس وقت آئی تھی تو الحمدللہ نگران شورا نے پڑھی تھی تو وہ 1 منٹ کچھ سیکنڈ کا ہے تو وہی کلپ آپ کو دکھا دیتے ہیں. کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دلا دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا دساں کیویں مصطفیٰ دی کڈی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن ہے پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہے وہ جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دیے رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالو پیارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں جی سید صاحب اب ہم قرآن اندازی کی طرف جائیں گے اور آپ سے جو ہے وہ 1 منٹ باقی ہے تو اس میں آپ کے اشعار بھی ہو جائیں گے. ایک آپ نے وہ جو فرمائش ہے اس کے مطابق
ایک دو شعر سنانے ہیں اور ایک ایسا جس میں 2 مرتبہ در آتا ہو. در آتا ہو. چلیں دکھائیں جی قرآن اندازی ایک طرف اسکرین پر دکھا دیں اور دوسری طرف سید صاحب کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا، جو کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ، بولا لو ہم غریبوں کو، بولا لو یا رسول اللہ. پائے شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں، پائے شفیع روشن پر فاطمہ حیدر مدینے میں. مدینہ ماشاءاللہ. بنت نواز عطاریہ وہاڑی اپنے محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل.